ایک گاؤں میں ایک غریب مزدور رہتا تھا۔ وہ ایک امیر آدمی کے کھیتوں میں دن بھر مزدوری کرتا تھا۔ دن بھر مزدوری کرنے کے باوجود بھی امیر آدمی اس کو بس تھوڑے سے ہی پیسے دیتا، جس میں وہ اپنی زندگی کا گزر بسر کرتا تھا۔ ایک دن جب وہ زمینوں میں کام کر رہا تھا، تبھی اس کو زمین کھودتے کچھ آواز سنائی دی۔ اس نے بہت آہستہ آہستہ مٹی کو پیچھے کرنا شروع کر دیا۔ تبھی اس کو کچھ نظر آیا۔ وہ سمجھا کہ یہ تو کوئی خزانہ ہے اور اسے لگا کہ اب اس کی قسمت بدل جائے گی۔ اس نے زمین کو کھودنا شروع کر دیا۔ پھاوڑے کی مدد سے اس نے زمین کو بہت ہی آرام اور احتیاط کے ساتھ کھودا، تاکہ جو چیز نظر آ رہی ہے اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ کڑی محنت کے بعد مزدور کو ایک بہت بڑا برتن ملا۔ اس برتن کو دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ برتن اتنا بڑا تھا کہ 100 بندوں کا کھانا ایک ہی وقت میں پک جاتا۔ مزدور بہت دکھی ہوا کیونکہ اس نے تو کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ اوہ، اتنی محنت کے بعد یہ اتنا بڑا برتن ملا مجھے۔ میں تو اس میں کھانا بھی نہیں پکا سکتا۔ کیا فائدہ ہوا مجھے اتنی محنت کا؟ اس نے پھاوڑا اسی برتن میں پھینکا اور جا کر درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ اوہ خدایا، مجھے لگا میرے ہاتھ کوئی خزانہ لگ گیا ہے، لیکن ملا بھی تو کیا، ایک بیکار سا برتن۔ یہ تو میرے کسی کام کا نہیں ہے۔ پھر وہ مزدور سو گیا۔ کافی دیر سونے کے بعد جب وہ جاگا تو دوبارہ اپنے کام کی طرف چل پڑا، لیکن وہاں جا کر اس نے دیکھا کہ اس نے تو برتن میں ایک پھاوڑا پھینکا تھا، لیکن اب تو برتن بھرا ہوا ہے۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، لیکن کھیت میں اور کوئی بھی نہیں تھا۔ ارے، میں نے تو ایک پھینکا تھا، لیکن یہ برتن کیسے بھر گیا؟ پھر اس کو ایک ترکیب سوجھی۔ اس نے سارے پھاوڑوں کو گننا شروع کر دیا۔ 99 100۔ ارے واہ، یہ تو پورے 100 ہیں۔ پھر اس نے دوبارہ سے ایک پھاوڑے کو برتن میں پھینکا تو دیکھتے ہی دیکھتے برتن پھر سے بھر گیا۔ تبھی مزدور سمجھ گیا تھا کہ یہ ایک جادوئی برتن ہے۔ اوہ، یہ ایک جادوئی برتن ہے، یہ مجھے امیر بنا دے گا۔ یہ سوچ کر مزدور اس برتن کو گھر لے آیا اور آ کر ایک پھاوڑے کو اس میں پھینکا۔ تبھی وہ سارا بھر گیا۔ اسی طرح مزدور نے اپنا ایک کاروبار شروع کر دیا اور اس نے امیر آدمی کے گھر کام کرنا چھوڑ دیا۔ امیر آدمی کو جب برتن کے بارے میں پتہ چلا تو وہ مزدور کے گھر آ گیا۔ اے مزدور، میرا جادوئی برتن واپس کر۔ لیکن سر، وہ مجھے ملا ہے۔ وہ میرے کھیت سے ملا ہے، اس لیے وہ برتن بھی میرا ہوا، سمجھے تم؟ امیر آدمی نے اس مزدور کو دھکا دیا اور برتن اٹھا کر گھر لے گیا۔ گھر آ کر اس نے برتن میں سونا، چاندی اور پیسے سب کچھ ڈالنے شروع کر دیے۔ تبھی وہ 100 کی تعداد میں بن کر نکلنے لگے۔ ارے واہ، بہت جلد میں دنیا کا سب سے امیر آدمی بن جاؤں گا، ہا ہا ہا۔ جادوئی برتن کے قصے بادشاہ تک بھی پہنچ چکے تھے۔ تبھی بادشاہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ امیر آدمی کے گھر آ پہنچا۔ اوے آدمی، میں اس ریاست کا بادشاہ ہوں، اس لیے اس جادوئی برتن پر صرف اور صرف میرا حق ہے۔ بادشاہ نے آدمی کو دھکا دے کر نیچے گرا دیا اور برتن کو لے کر اپنے محل پہنچ گیا۔ بادشاہ بہت لالچی تھا، اس لیے اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ محل کا سارا سونا برتن میں باری باری ڈال کر زیادہ کر دیا جائے۔ سپاہیوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ اور پھر ایک دن، دیکھنے میں تو یہ بالکل عام سا برتن ہے، بالکل عام سا کھانا پکانے والا، لیکن اس میں ایسا کیا جادو ہے کہ چیزیں اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں؟ کچھ تو ایسا ہوگا۔
یہ مجھے اس کے اندر جا کر پتہ ہی کرنا ہوگا کہ آخر کیا راز ہے اس میں۔ ہاں، میں اس کے اندر ہی جاؤں گا۔ اور پھر بادشاہ برتن کے اندر چلا گیا۔ وہ برتن کو کبھی کھروچتا اور کبھی کھٹکھٹاتا، لیکن اس کو کچھ بھی اس برتن میں خاص نہیں ملا۔ ہاں، اس میں تو کچھ خاص نہیں، یہ تو بس عام سا برتن ہی ہے۔ لیکن اچانک اس برتن میں بہت سے بادشاہ نظر آنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے برتن بھر چکا تھا۔ اوہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ برتن میرے جیسے اتنے بادشاہ کیسے بنا سکتا ہے؟ سارے بادشاہ برتن سے باہر نکل کر ایک سائڈ پر کھڑے ہو گئے۔ تبھی اصلی بادشاہ ایک سائڈ پر اکیلا کھڑا ہوا اور بولا کہ میں ہوں اصلی بادشاہ اور اس کرسی کا میں اصل مالک ہوں۔ تبھی سارے بادشاہ کرسی کی طرف چل پڑے۔ بادشاہ بہت ڈر گیا اور وہ بھاگ کر فوراً اپنی کرسی پر جا بیٹھا۔ اوئے سنو، تم سب اس جادوئی برتن سے نکلے ہو، تم لوگ بادشاہ نہیں ہو سکتے۔ بادشاہ صرف میں ہوں اور اس کرسی کا اصل مالک بھی میں ہی ہوں۔ آج میرا ہے، یہ کرسی بھی میری ہے۔ تبھی ایک ایک کر کے سارے بادشاہ بولنے لگے کہ ہم بادشاہ ہیں، اور سبھی میں جنگ چھڑ گئی۔ سبھی ایک دوسرے کو مارنے لگے۔ کوئی بھی میرے اور میری کرسی کے بیچ نہیں آئے گا۔ کسی نے بھی جنگ نہیں روکی، سبھی ایک دوسرے کو مارتے رہے اور آخر میں سبھی بادشاہ مر چکے تھے اور اصل بادشاہ بھی لالچ میں آ کر مارا جا چکا تھا۔ جادوئی برتن بھی ٹوٹ چکا تھا اور ایسے ہی یہ برتن کسی کے استعمال میں بھی نہیں رہا۔